کل معاشرے میں غیرت کے نام پر بڑی بیچاری عورتیں قتل ہوتی ہیں اور بڑے قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ آئیں دیکھیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور حکومت میں ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آیا تھا ملک شام سے۔ ملک شام میں حکومت کن کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہاں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مولا علی پاک کے پاس تشریف لایا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی شخص اپنی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے اور اسے قتل کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس مجرم کے لیے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حیران ہوئے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے، کس جگہ پہ پیش آیا ہے؟ کیا ہمارے مدینہ میں یہ واقعہ کبھی پیش نہیں ہے؟ کیا ہمارے علاقے میں آیا؟ یہاں کبھی پیش نہیں ہے، یہ کہیں دور ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ تو وہ شخص جو پوچھنے آیا تھا، پہلے تو اس نے خفیہ یہ پیغام رکھنا تھا، علاقے کا نام نہیں بتانا تھا، پھر بتانا پڑا، کہا حضور یہ شام کا واقعہ ہے، تو ہمیں بھیجا بھی امیر شام نے ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہ مجرم جس نے قتل کیا ہے وہ 4 گواہ پیش کرے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اگر 4 گواہ پیش کرے تو پھر اس کو معاف کیا جائے گا، پھر وہ عورت جو قتل ہو گئی اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ اگر یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو اس کی سزا اس کو وہی ہوگی جو ایک قاتل کو قتل کی سزا ملتی ہے، یعنی سر تن سے جدا، پھر قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے والوں، ان کا فتویٰ سن لو، ان کا فیصلہ سن لو کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والے لوگ یہ کہاں سے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو اسلام میں بڑی حکمت سے کام چلانے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے اصول بیان کر دیے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے اگر کوئی ایسا معاملہ بنے تو آپ علماء کے پاس تشریف لے جائیں، آپ علماء سے پوچھئے، آپ اپنے علاقے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کیجیے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے مراد وہ لوگ نہیں جو آپ کی بات کا شغل بنائیں، وہ لوگ جو شغل نہیں بناتے بلکہ ہر بات کو سیریس لیتے ہیں۔ سیریس کون لیتے ہیں؟ جو لوگ دین پڑھے ہوئے، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور جو شغل سمجھتے ہیں ہر بات کو، وہ تو گانے باجے سننے والے لوگ، اور کہیں پہ کوئی ہنگامہ بھی ہو جائے خدا نخواستہ اور لوگوں کی اتنی تعداد میں تکلیفیں پہنچ چکی ہوں تو دیکھنے والے لوگ، شغل والے لوگ ان باتوں کو بھی شغل میں ہی لیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے، کسی کی بہن، کسی کی ماں کا کوئی مسئلہ سامنے کوئی آ جائے، اللہ معاف کرے، تو پھر لوگ اس کو ایک شغل سمجھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ اپنے علاقے میں جو علماء ہوتے ہیں ان سے جا کے مشورہ ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں انسان نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی آسان حل نکلا کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرمائے۔